اسلام کی ابتدا میں یہ رواج ڈالا گیا کہ یہ مسجدیں صرف عبادت کا ذریعہ نہ بنے، صرف نماز اور اذان کے لیے نہ بنائی جائیں، اور صرف یہاں پر پنجگانہ نمازیں نہ پڑھائی جائیں، بلکہ جہاں جہاں عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں ان میں باقاعدہ وقت مقرر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے پڑھائی، اس سے علم حاصل کریں ان عمارتوں سے۔ تو تعلیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ تعلیم سے انسان بنتا ہے، اس کے پاس تہذیب آتی ہے، تمدن آتا ہے، سلیقہ آتا ہے زندگی گزارنے کا، اچھے برے کی تمیز آتی ہے، حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، مظلوم کی مظلومیت سمجھ آتی ہے، ظالم کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی سو سال پہلے جب مدرسوں کا قیام شروع کیا گیا تو اس کا نظریہ اس وقت صرف یہ نہیں تھا کہ ان بچوں کو صرف ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بلکہ تمام قوموں کے لیے مدارس کے دروازے کھلے رکھے گئے تاکہ تعلیم کا جب کوئی ذریعہ نہیں تھا تو مقصد یہ تھا کہ ہر آنے والا یہاں سے علم حاصل کرے، جس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ایک دو نہیں لاکھوں غیر مسلموں نے اس دیش کے مدرسوں میں علم حاصل کیا۔ ان میں بہت سارے لوگ چوٹی تک پہنچے جن میں بابو راجندر پرساد سابقہ راشٹرپتی بھارت بھی موجود ہے جنہوں نے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ مدارس نے یہ رواج ڈالا لوگوں میں۔ آپ مدرسے کی تعلیم میں اور بنا مدرسے کی تعلیم میں ایک بڑا فرق میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ مدرسوں کے مخالف بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی جو ماڈریٹ ہیں، جنہوں نے کبھی پنجگانہ نماز نہیں پڑھی ہوگی وقت کے اوپر، جن کو استنجے کے فرائض نہیں آتے ہوں گے، ان کو بھی اعتراض ہے کہ مدرسے والوں نے کیا کیا۔ تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں کہ جن کو مدارس پر اعتراض ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اب تک کتنی یونیورسٹیاں، کتنے کالج، کتنے اچھے اسکول بنائے، کتنے ڈاکٹر، انجینئر، آئی ایس، آئی پی ایس بنائے، پتہ تو لگے قوم کو تم نے دیا کیا ہے۔ تم جن مدارس کی برائی کرتے ہو انہوں نے ہر ایک مسجد کے لیے امام عطا کیے، ہر ایک تراویح کے لیے حفاظ عطا کیے، ہر ایک جنازے کے لیے، ہر ایک نکاح کے لیے تمہیں امام پیش کیا۔ یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے 20 کروڑ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں عالم دین بنا کے دیے۔ اور جو دنیا دار ہیں ان سے کچھ نہ ہوا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہے؟ یہ مدارس کی قربانی ہے جو آج ہم بھارت کی آزادی کے بعد لطف اٹھا رہے ہیں۔ اگر جنگ آزادی کا خاکہ کھولیں گے، تاریخ اٹھائیں گے، اتہاس پڑھیں گے بھارت کی جنگ آزادی کا، تو مدرسوں نے پیرلل طور پہ بالکل جس طرح اور لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں یوگدان ڈالا، مدرسوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کی جڑیں کھوکھلی کر دی، انگریز کو ناکو چنے چبوا دیے۔ مدارس سے پڑھ کے نکلنے والے لوگوں نے انگریز کو اس ملک سے جانے پر مجبور کیا۔ ان کو یہ سبق کس نے پڑھایا؟ ان کو یہ درس کس نے دیا کہ اپنے ملک کے لیے قربانی دے دو؟ جیلیں کاٹی، اتنی کاٹی کہ 362 سال کا اتہاس ہے صرف مدرسوں کا، جنہوں نے انگریز کے ساتھ ٹکر لی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ایک آدھے دن کا نہیں ہے، ایک دو سال کا نہیں ہے، 362 سال تک قربانی پیش کی۔ اور کیا ساتھ میں کمال کر دیا؟ کمال یہ کر دیا کہ جن لوگوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ مدرسے میں جب بچہ پڑھتا ہے اس کو بار بار ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹا ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، اگر ان سے بغاوت کر دی تو پھر اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ جب بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو روز سمجھاتے ہیں کہ حرام نہیں کھانا، حرام کام سے کمائی کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔
بار بار مدرسے میں سمجھایا جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی بہن کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو اگر مدرسوں کا کمال دیکھنا ہو نا تو اس پہ بھی ایک سروے کروا لے سرکار, اور وہ سروے گھروں میں مدرسوں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں نا جہاں بڈھے اور بوڑھی عورتوں کو رکھتے ہیں, وہاں جا کے سروے کر لیجئے. جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا اس کے ماں باپ اس کے گھر میں اس کے سر پہ بیٹھے راج کر رہے ہوں گے, اور جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا انگریزی اسکولوں میں پڑھا ان کے ماں باپ آج اولڈ ہوم کے اندر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. یہ فرق ہے تعلیم اور تربیت میں. یورپ سے آنے والوں نے جو ہمیں تربیت دی, انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کیریئر بناؤ, اور ایسا کیریئر بناؤ کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ, پیسہ ہو, دولت ہو, ترقی ہو, کرسی ہو. اور ہم نے ان کے چکر میں جب کیریئر بنانے لگے, کیریئر بناتے بناتے 40 سال گزر گئے, کریکٹر کی جو ہے ایسی تیسی پھر گئی, کریکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا, رشتہ داریاں بھی ختم ہو گئی, یار دوست بھی چھٹ گئے, ماں باپ بھی چھٹ گئے, بھائی بہن بھی چھٹ گئے. اور جب کسی بڑے ملک میں, کسی باہر کے ملک میں آرام سے کسی کوٹھی میں پہنچے, جب 40 سال محنت کر کے, تو پتہ لگا کہ اب ہمارے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں. اسلام نے تربیت دی کہ کیریئر کے ساتھ کریکٹر کا ہونا, کاروبار کے ساتھ ایمانداری کا ہونا, تعلیم کے ساتھ اس کے معیار کا ہونا لازمی ہے. مدارس نے یہ سلیقہ دیا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جو بھی تعلیم پڑھائی جائے وہ دیانتداری کے ساتھ پڑھائی جائے. تو میں اکثر تو یونیورسٹیوں میں یا کبھی کسی کالج میں جانا ہو تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ کتنے ایسے تمہیں درس دیے گئے جس میں یہ پڑھایا گیا ہو کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا. بس یہی پڑھا رہے ہیں کہ فلاں بڑی ڈگری لے کے کینیڈا جانا ہے, امریکہ جانا ہے, فرانس جانا ہے. جنہوں نے اپنا خون دے دے کے جگر کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں بچپن سے اب تک پالا, جن ماں باپ نے, ان کی تعلیم کے اندر ان کے کردار کا کوئی حصہ نہیں. جنہوں نے اپنے جگر کا خون دے دے کے ان بوٹوں کو پالا, ان کی تربیت کے لیے, ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی کردار نہیں. ان لوگوں کو مبارک ہو وہ تعلیم جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی تعلیم سے ہماری تعلیم اچھی. تعلیم وہی اچھی ہے جس میں ماں باپ اگر اکھڑ مزاج بھی ہوں پھر بھی ڈنڈا لے کے ماں باپ سر پر راج کرتے ہوں, اولاد ان کی تابع داری کرتی ہو. تعلیم وہی ہے جو ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری سکھاتی ہے. تعلیم وہی ہے. ملک کی کچھ ریاستوں میں مدرسوں کے سروے کی بات ہوئی. سروے تو حالانکہ سب کا ہونا چاہیے, جتنے تعلیمی ادارے ہیں, جتنے سرکاری اسکول ہیں, ان کا معیار کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ مدرسوں سے دور ہیں, آج ہمارے ملک میں جو اکثر بڑے مدرسے ہیں ان کے اندر پرائمری تعلیم ساتھ میں دی جاتی ہے. پرسوں ہی نیٹ کے ایگزام میں 1800 مدرسوں کے بچوں نے پیپر دیا, 1200 بچے مدرسوں کے نیٹ کے اندر کامیابی کے ساتھ اپنا امتحان دے کر کامیاب ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے کہ شاید مدرسوں میں صرف اردو ہی پڑھائی جا رہی ہے, عربی پڑھائی جا رہی ہے. نہیں, تقریباً سارے مدرسوں میں ہر ایک اسٹیٹ کا جو نظام ہے تعلیم کا اس کے مطابق بچوں کو ساتھ میں پڑھاتے ہیں تاکہ بچے دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہوں, لیکن ان کے اندر کردار بھی ہونا چاہیے. سروے کروانے میں کوئی حرج نہیں, جتنے مرضی کروائیے, لیکن سرووں میں اگر یہ آ جائے کہ مدرسے کے پاس پیسے کم ہیں, عمارتیں کم ہیں, تو سرکار جی یہ اعلان بھی ساتھ میں کر دیجئے کہ تمہاری جو کمزور عمارتیں ہیں ان کی ہم تعمیر اب کروا کے دے دیں گے, تمہارے پاس جو رقم کی کمی ہے وہ ہم دے دیں گے. لطف تو تب ہے کہ اگر سب کا ساتھ لیا جائے.
بہت سارے لوگ جو ہیں، میں نے پچھلے ایک ہفتے میں پڑھا کہ وہ سروے کے نام پر بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ڈرانے میں لگے ہوئے تھے، جن صوبوں کے اندر مدارس کا سروے ہو رہا ہے، اور کچھ حضرات نے کہا فلاں تاریخ کو میٹنگ ہے، جب سروے ختم ہو جائے گا قوم کو تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اس ملک کے واسی ہیں، ہم نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سرکار میں جو بھی لوگ ہیں جتنا اوروں کا ان پہ حق ہے اتنا ہمارا بھی ان پہ حق ہے۔ ادھر ادھر سوال ایک دوسرے کو کرنے کی بجائے حکومت سے جو بات کہنی ہو سیدھا سرکار سے کہو۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، جو ملک کی قیادت سنبھالتے ہیں بڑے بڑے مولوی، ان کو پہلے بھی کئی بار میں نے گزارش کی ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کی بجائے، بہکانے کی بجائے آپ کو اس لیے بڑا بنایا کہ آپ ان کی ضروریات، ان کی باتیں حکومت تک پہنچائیں، لیکن آپ پہنچانے کی بجائے اس کا غلط نظریہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ نظریہ کامیاب ہونے والا نہیں، کیونکہ ہم باعزت شہری کے طور پر اپنے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ آپ کے سروے بہت بڑا بھوت ہے؟ جو کرنے والے ہیں ان کو کہیں 4-5 سوال ہمارے بھی بیچ میں رکھ لیں، کیونکہ مدرسوں کے بیچ میں تو سرکار کو شاید پتہ نہ ہو یا نہ بتاؤ، مسجدوں میں، مدرسوں میں داڑھی منڈوں کی تو 30 ممبروں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں مولویوں کے اوپر ماشاءاللہ۔ ہر ایک جمعے کو سارا حساب لے کے ایک دوسرے کی کھینچتان پوری کر کے ایک 10 پیسے کی رقم بھی ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ جتنے مرضی سروے کر لو، ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان مدارس اور مساجد کو بنایا، ہم کسی ملک سے بھیک مانگنے نہیں گئے، ہم باہر نہیں گئے ہیں کبھی۔ اس لیے میں پہلے تو ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو سروے کے نام پر مسلمانوں کو، مدارس والوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ اگر تو تم ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو اچھی بات ہے، اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو ڈرانے کی کوشش ہرگز مت کرو، کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔